بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارا یہ دورہ جو چل رہا ہے اس میں بھی اور مستقل طور پر بھی ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ 1 تاریخ سے اس کے داخلے شروع ہوں گے اور 5 تاریخ کو باقاعدہ پڑھائی شروع ہوگی۔ 2 مہینے کا انشاءاللہ ہم ایک کورس کرائیں گے جس کے اندر ترجمہ کے اصول بھی بتائے جائیں گے، طریقہ بھی بتایا جائے گا اور ترجمے کی مشق بھی کی جائے گی باقاعدہ 2 مہینے انشاءاللہ۔ تو اس کورس کے لیے بھی ساتھی ذہنی طور پر تیار رہیں کہ ہمارا اگلا سبق ترجمہ کے حوالے سے ہوگا۔ اور اس کورس میں دوسری بات یہ ہوگی، چونکہ ہم میڈیا کی عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو جو عربی عبارت ہوگی جس پر ہم مشق کریں گے اس کا تعلق میڈیا کی عربی کے ساتھ ہوگا، تاکہ ہم ترجمہ بھی سیکھیں اور ترجمہ کے ساتھ ساتھ میڈیا کی عربی بھی ہم سیکھ جائیں۔ یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلیں گی۔ اب آتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ امیر دولت قطر ما جرى في غزة إبادة جماعية ما جرى في غزة إبادة جماعية۔ جرا یجری جاری ہونا، لیکن یہاں مطلب یہ ہے کہ ما جرا جو ہوا، ما جرا فی غزۃ جو غزہ میں ہوا، عبادت جماعیت، عبادت جماعیہ کہتے ہیں نسل کشی کو، عبادت جماعیہ نسل کشی کرنا، کسی کے نسل کو بالکل ختم کرنا۔ امیر دولت قطر ما جرا فی غزۃ عبادت جماعیہ، قطر کے امیر کا کہنا ہے کہ غزہ میں جو کچھ ہوا وہ نسل کشی ہے۔ غزہ میں جو کچھ ہوا سب جانتے ہیں کیا ہوا، اتنا بڑا ظلم ہوا، 60,000 سے زیادہ لوگ جامِ شہادت نوش کر گئے اور جو زخمی ہیں ان کی تو تعداد ہی معلوم نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا اور نقصان ہوا ہے۔ تو آج کل اس پر بھی اختلاف ہے کہ نسل کشی ہے کہ نہیں، حالانکہ تو نسل کشی ہے کہ بالکل ختم کیا جا رہا ہے ان کو۔ امیر دولت قطر ندین الانتہاکات والممارسات الاسرائیلیہ ومواصلت خرق وقف اطلاق النار۔ یہ جملہ بڑا دلچسپ ہے اور اس کے اندر الفاظ بھی اچھے استعمال ہوئے ہیں۔ ندین ادان یدین ادانتا فہو مدین، ادان یدین ادانتا مذمت کرنا، الادانت مذمت کرنا، ندین باشد العبارات ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، ندین باشد العبارات ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ انتہک ینتہک انتہاکن اس کا معنی ہوتا ہے خلاف ورزی کرنا، انتہک ینتہک انتہاکن اس کا معنی ہے خلاف ورزی کرنا۔ الممارسات، الممارسات یہاں الممارسات سے مراد اسرائیل کے مظالم ہیں۔ الممارسات مارس یمارس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو کرنا، کسی کام کی مشق کرنا، مارس یمارس، لیکن یہاں الممارسات سے مراد یہ ہے کہ مظالم، ظلم۔ مواصلۃ واصل یواصل مواصلۃ باب مفاعلہ ہے، جاری رکھنا، کسی کام کو مسلسل کرنا، واصل یواصل جاری رکھنا، کسی کام کو مسلسل کرنا، واصل القراءۃ وہ مسلسل پڑھتا رہا۔ خرق، خرق وقف اطلاق النار، یعنی خرق یخرق کا اپنا معنی ہوتا ہے کپڑے کو پھاڑنا، کپڑے کو پھاڑنا، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ خلاف ورزی، خرق وقف اطلاق النار جنگ بندی کی خلاف ورزی، چونکہ معاہدہ ہوا ہے اس کو پھینکنے والی بات ہے، اس کو پھاڑنے والی بات ہے یہ۔ اطلاق النار کا معنی ہوتا ہے فائرنگ کرنا، اطلاق النار اطلق النار فائرنگ کرنا، اور وقف اطلاق النار فائر بندی کرنا، جنگ بندی کرنا، وقف اطلاق النار جنگ بندی کرنا۔ امیر دولت قطر ندین الانتہاکات والممارسات الاسرائیلیہ ومواصلت خرق وقف اطلاق النار،
قطر کے امیر کا کہنا ہے کہ ہم اسرائیلی خلاف ورزیوں، مظالم اور جنگ بندی کے مسلسل خلاف ورزی کی مذمت کرتے ہیں۔ قطر کے امیر کا کہنا ہے کہ ہم اسرائیلی خلاف ورزیوں، مظالم اور جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی کی مذمت کرتے ہیں۔ امیر دولت قطر نقوم بجهود مقدرة في الوساطات والعمل الإنساني ما عزز مكانة قطر ومناعتها۔ قام یقوم کے بارے میں کہہ چکے ہیں ہم۔ قام یقوم کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، لیکن جب اس کے صلہ میں با آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کام کو کرنا۔ قام بھی، یہ کام اس نے کیا، قام بھی کرنا۔ جہود، جہود مقدرہ، قابل قدر کوششیں۔ جہود، جہد کی جمع ہے، کوشش کو کہتے ہیں جہود مقدرۃ، قابل قدر، قابل ستائش کوششیں۔ الوساطات، الوساطہ ثالثی، الوساطات بہت سارے چیزوں میں ثالثی کرنا۔ اور العمل الانسانی، انسانی کام، انسانی کام، انسانی خدمت۔ العمل الانسانی، جو انسانی بنیاد پر کیا جائے، اس کا مقصد کچھ کمانا نہ ہو۔ عزز یعزز تعزیزا، فروغ دینا، مستحکم کرنا۔ عزز یعزز، اس کا مطلب ہوتا ہے فروغ دینا یا مستحکم کرنا۔ المناع، مناع کا معنی ہوتا ہے استحکام، مناعۃ استحکام، یعنی قوت مدافعت جو انسان میں ہوتی ہے اس کو بھی مناعۃ کہا جاتا ہے۔ امیر دولت قطر نقوم بجہود مقدرۃ فی الوساطات والعمل الانسانی ما عزز مکانۃ قطر ومناعتها۔ امیر قطر کہتے ہیں کہ ہم ثالثی اور انسانی خدمت کے قابل قدر کام انجام دے رہے ہیں، جس سے قطر کا مقام اور استحکام مضبوط ہوا ہے۔ ما عزز مکان قطر ومناعتها، جس سے قطر کا مقام اور استحکام مضبوط ہوا ہے۔ امیر دولت قطر تعرضت قطر لانتهاكين لسيادتها من ایران وإسرائیل۔ تعرض، یتعرض سامنا کرنا، تعرض یتعرض سامنا کرنا، اور انتہاک ابھی گزرا خلاف ورزی، انتہاک خلاف ورزی۔ سیادت خود مختاری، سیادت خود مختاری۔ ترجمہ یوں ہوگا کہ قطر کے امیر کا کہنا ہے کہ قطر کی خود مختاری کی 2 مرتبہ خلاف ورزی کی گئی، ایک بار ایران کی طرف سے اور دوسری بار اسرائیل کی طرف سے۔ تعرضت قطر لانتهاكين لسيادتها من ایران و اسرائیل، کہ قطر کی خود مختاری کی 2 مرتبہ خلاف ورزی کی گئی، ایک مرتبہ ایران کی طرف سے اور دوسری مرتبہ اسرائیل کی طرف سے۔ یہ 2 واقعات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ جب اسرائیل اور ایران کا جنگ ہوا تھا تو اس کے آخر میں ایران نے قطر کے اندر واقع امریکی اڈوں پر حملہ کیا تھا، جس کے اندر نقصان کوئی نہیں ہوا تھا، جانی نقصان خصوصی طور پر کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ دوسری مرتبہ پھر اسرائیل نے حماس کے سربراہوں اور قائدین کی شہادت اور قتل کرنے کے لیے قطر ہی کے سرزمین میں حملہ کیا تھا، جو ناکام اس طور پر ہو گیا تھا کہ وہ بچ گئے تھے، لیکن کچھ افراد پھر بھی اس میں شہید ہو گئے تھے۔ تو ان 2 واقعات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں امیر قطر کہ 2 مرتبہ ہمارے ملک کے خود مختاری، اس لیے کہ ایک ملک کو دوسرے ملک پر حملہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، ہر کوئی آزاد ہے، جو چاہے کرے۔ ہر ملک کا قانون اس ملک کے سرحد کی حد تک نافذ ہوتا ہے، باہر کچھ بھی ہو رہا ہے تو اس میں کوئی کچھ کر نہیں سکتا، ورنہ وہ انتہاک للسیادہ، خود مختاری کے خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ امیر دولت قطر، قطر خرجت من الاعتداءین اکثر قوة وحصانة۔ اعتداء کا اپنا معنی ہوتا ہے زیادتی کرنا، اعتداء، لیکن اعتداء حملے کو بھی کہتے ہیں، اعتداء حملہ، یہاں پر حملہ ہی مراد ہے۔ اور حصانۃ محفوظ ہونا، حصانۃ
الحسن، حسن کہتے ہیں قلعے کو، اس کے اندر بھی انسان محفوظ ہوتا ہے۔ قطر خرجت من الاعتداءین اکثر قوتا وحصانتا، قطر ان دونوں حملوں سے مزید طاقتور اور محفوظ ہو کر نکلا ہے۔ قطر ان دونوں حملوں سے مزید طاقتور اور محفوظ ہو کر نکلا ہے، وہ اللہ جانتا ہے کہ محفوظ ہے کہ نہیں۔ قطر اسرائیل تجاوزت جميع القوانين والأعراف الدولية بعدوانها على دولة تقوم بدور الوسيط۔ قطر، امیر دولت قطر اسرائیل تجاوزت جميع القوانين والأعراف الدولية بعدوانها على دولة تقوم بدور الوسيط۔ تجاوزت جمیع القوانین، تمام قوانین کی خلاف ورزی کی۔ تجاوز القانون، قانون کو پاس کرنا، اس کی خلاف ورزی کرنا۔ الاعراف الدولیہ، بین الاقوامی اصول، الاعراف الدولیہ بین الاقوامی اصول۔ قام بدور الوسیط، الوسیط کہتے ہیں ثالث کو، دور کہتے ہیں کردار کو، دور کردار، الوسیط ثالث، قام بدور الوسیطی، ثالث کا کردار ادا کرنا، قام بدور الوسیطی، ثالث کا کردار ادا کرنا۔ اب ترجمہ یوں ہوگا کہ اسرائیل نے ایک ثالث کا کردار ادا کرنے والے ملک پر حملہ کر کے تمام بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کے خلاف ورزی کی ہے۔ اسرائیل تجاوزت جمیع القوانین، کس طور پر خلاف ورزی کی؟ بعدوانها على دولة تقوم بدور الوسیط، ایک ایسے ملک پر جو ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، حملہ کر کے اسرائیل نے تمام بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی خلاف ورزی کر دی ہے۔ رئیس حرکت حماس فی غزہ خلیل الحیہ نجد صعوبة بالغة في استخراج الجثامين ونواصل محاولاتنا وكلنا ثقة وعزم على تنفيذ اتفاق غزة بشكل كامل۔ رئیس حرکت حماس، حماس تحریک کے سربراہ، رئیس حرکت حماس، حماس تحریک کے سربراہ یا اس کے بڑے رہنما، نجد صعوبۃ بالغہ، ہم بڑی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، صعوبۃ بالغہ، زیادہ مشکلات، شدید دشواری، صعوبۃ بالغۃ، شدید دشواری۔ استخرج، یستخرج نکالنا، الجثامین لاشیں، جثمان کہتے ہیں لاش کو، الجثامین اس کی جمع ہے، استخراج الجثامین لاشیں نکالنا، واصل یواصل ابھی گزرا، جاری رکھنا، محاولات، محاولت کوشش، محاولات بہت ساری کوششیں، اتفاق غزہ، غزہ کا معاہدہ، بشکل کامل، بشکل کامل مکمل طور پر۔ نجد صعوبة بالغة في استخراج الجثامين ونواصل محاولاتنا وكلنا ثقة وعزم على تنفيذ اتفاق غزة بشكل كامل، ہمیں لاشیں نکالنے میں شدید دشواری پیش آ رہی ہے لیکن ہم اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نواصل محاولاتنا، ہم اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہمیں غزہ معاہدے کے مکمل نفاذ پر پختہ یقین اور عزم ہے۔ وَكُلُّنَا ثِقَةٌ وَعَزْمٌ عَلَى تَنفِيذِ اتِّفَاقِ غَزَّةَ بِشَكْلٍ كَامِلٍ، اور ہمیں غزہ معاہدے کے نفاذ پر مکمل پختہ یقین اور عزم ہے۔ بلکہ بشکل کامل کا تعلق تو اس سے ہے تو کہ مکمل نفاذ پر، عَلَى تَنفِيذِهِ بِشَكْلٍ كَامِلٍ، کہ اس کے مکمل نفاذ پر ہمیں یقین اور عزم ہے۔ وَنَأْمَلُ أَن تَزْدَادَ كَمِيَّاتُ الْمُسَاعَدَاتِ لِتَلْبِيَةِ احْتِيَاجَاتِ أَهَالِ الْقِطَاعِ۔ ازداد یزداد بڑھنا، ازداد یزداد ازدیادت بڑھنا، کمیات تعداد مقدار، کمیات کم، کم کا معنی ہوتا ہے کتنا،
کمیات تعداد مقدار، المساعدات ساعد یساعد مدد کرنا، المساعدات امداد کو کہتے ہیں المساعدات، تلبیت الاحتیاجات حاجتیں پوری کرنا، تلبیت الاحتیاجات حاجتوں کو پورا کرنا، ونأمل أن تزداد كميات المساعدات لتلبية احتياجات أهالي القطاع، اور ہم امید کرتے ہیں کہ امداد کی مقدار میں اضافہ ہو تاکہ غزہ کے شہریوں کی ضروریات پوری ہو سکیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ امداد کی مقدار میں اضافہ ہو تاکہ غزہ کے شہریوں کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ تو یہ آج ہمارا سبق ہے، اور اس میں ماشاءاللہ بڑے اچھے نئے الفاظ آ گئے ہیں، جیسے الانتہاکات خلاف ورزیاں، ندین ادان یدین ادانتاً مذمت کرنا، وقف اطلاق النار جنگ بندی، خرق وقف اطلاق النار جنگ بندی کی خلاف ورزی کرنا، اور اسی طرح نقوم بجہود مقدرۃ، ہم قابل قدر کوششیں انجام دے رہے ہیں، نقوم بجہود مقدرۃ ہم قابل قدر کوششیں انجام دے رہے ہیں، سیادت خود مختاری، سیادت خود مختاری، اعتداء حملہ کرنا، اعتداء حملہ کرنا، حصانت محفوظ ہونا، حصانت محفوظ ہونا، الاعراف الدولیہ بین الاقوامی اصول اور قوانین، قام بدور الوسیط ثالث کا کردار ادا کرنا، قام بدور الوسیط ثالث کا کردار ادا کرنا، نجد صعوبةً بالغةً ہمیں شدید دشواری کا سامنا ہے، نجد صعوبةً بالغةً ہمیں شدید دشواری کا سامنا ہے، کلنا ثقة وعزم ہم مکمل طور پر پر اعتماد ہیں، ہمیں یقین اور ہمارا عزم ہے، اور تلبیت احتیاجات، تلبیت الاحتیاجات حاجتیں پوری کرنا، تلبیت الاحتیاجات حاجتیں پوری کرنا۔ ماشاءاللہ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہماری عام زندگی میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔